نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہم مضمون پڑھیں گے اسلامیات لازمی برائے کلاس ہفتم، ہشتم اور نہم، اسلامک اسٹڈیز اسلامیات کمپلسری فار کلاس 7th 8th اینڈ 9th۔ تو ہم سورہ انفال کو اوور ویو، اس کا مختصر تعارف پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سے مضامین ہیں اور کون کون سی عنوانات ہیں۔ تو سورہ انفال کا تعارف پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں نازل کی ہیں قرآن پاک میں، ان کی دو اقسام ہیں۔ کچھ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں یا آیات وہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران، غزوہ، معراج یا سفر کے دوران۔ تو صورتوں کی ڈویژن یا تقسیم کسی اور طریقے سے بھی کی گئی ہے۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک اس کی قسم یہ ہے کہ کچھ صورتوں کی وجہ نہیں، یعنی اس میں کوئی قصہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ صرف احکامات اللہ تعالیٰ کے، اور دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ کچھ صورتیں نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی قصہ بیان کیا گیا، اس کا کوئی ریزن، کوئی علت، تو اس کو شان نزول کہتے ہیں، یعنی سورت اترنے کی وجہ شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کی وجہ غزوہ بدر بنی ہے۔ یہ سورت 2 ہجری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ انفال کے معنی، انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کے لغوی یعنی ڈکشنری میں اس کے معنی، ڈکشنری عربی زبان میں اس کو لغت کہتے ہیں، ڈکشنری کو۔ تو ڈکشنری میں یعنی لغوی معنی اس کے نفل کے معنی زائد، اضافہ، افضل، احسان، اللہ کا کرم۔ تو ٹرمز کو عربی میں اصطلاح کہتے ہیں۔ تو اسلامیات کے مضمون کو عربی میں، یعنی اسلامیات کے مضمون میں نفل کی جمع مال غنیمت ہے، یعنی وہ مال جو جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان کافروں سے لڑتے ہیں تو ان کا مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہوتا ہے، ملک کی حفاظت ہوتا ہے۔ تو پھر جنگ جیتنے کے بعد جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ ان کے لیے اللہ کا احسان، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کے موضوعات اور عنوانات جو بیان کیے گئے ہیں، سورہ انفال میں جو باتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں یہ ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال جو مسلمانوں کو کفار یا دشمن سے لڑنے کے بعد، جہاد کرتے ہوئے جنگ جیتنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، یعنی اضافی مال، اضافی۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو سنت، فرض، اس کے علاوہ نفل پڑھتے ہیں، تو نفل اضافی ہوتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، تو یہ اضافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول، نیند، بارش اور کفار کی آنکھوں میں کنکریاں چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے مضامین کی مزید اس کے مضامین کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔
اللہ حافظ، السلام علیکم۔